جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت اہم فیصلہ مریم نواز صاحبہ کی بریت کے حوالے سے ہوا ہے، اور یہ فیصلہ صرف ان کی بریت نہیں بلکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ مختلف کیسز کے اوپر ہوں گے، اور خاص کر کے جو کیس مریم نواز کے والد یعنی میاں نواز شریف کے اوپر ہے اس کا بھی ان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کے اندر جو تفصیلات ہیں، یا جس طرح سے جج صاحبان نے رسپونڈ کیا، یا جس طرح سے جج صاحبان نے سوالات پوچھے تھے اور جس طرح سے اس کے جوابات نیب کے پاس نہیں تھے، اس سے ایسے لگتا ہے کہ عدالت کیٹیگوریکلی اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ جس میں نیب یہ ثابت کرنے میں ناکام ہوا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے حوالے سے جو الزامات تھے کہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں ایون فیلڈ کے یہ ان کی ملکیت ہیں، اور اب عدالت نے جو بار بار کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی ملکیت ہیں وہ بھی ثابت کریں، تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ دونوں جڑے ہوئے کیسز ہیں تو اس میں وہ بھی ان کے پاس ثبوت موجود نہیں ہے بادی النظر میں۔ دوسری جانب جو آج کا معاملہ تھا اس کے اوپر بہت ہی اہم جو پیش رفت ہے وہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ بھی پروسیڈنگز کیا تھی، سوال وہی تھے جو سوال جو ہے وہ پہلے پوچھے گئے تھے، اور وہ سوال پچھلی جو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس کے اوپر ایک ولاگ بھی کیا تھا، اس میں جو سوال پوچھے گئے تھے وہ بڑے اہم تھے، اور وہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ بتائیں کہ اپارٹمنٹس خریدنے کی ادائیگی نواز شریف نے کی، خریدنے کے لیے رقم کی ادائیگی، عدالت کی ہدایت نواز شریف کو کمپنیوں کے ساتھ تعلق کو ثابت کریں، یہ بھی عدالت نے ہدایت کی تھی، کمپنیوں کا فلیٹ کے ساتھ ثابت کریں، تعلق ثابت کریں، یعنی کہ اپارٹمنٹس خریدنے کے لیے ادائیگی نواز شریف کی وہ ثابت کریں، نواز شریف کا کمپنیوں کے ساتھ تعلق ثابت کریں، کمپنیوں کا فلیٹس کے ساتھ تعلق ثابت کریں، فلیٹس 1993 میں مریم کی طرف سے خریدنا ثابت کریں، اور مریم کا اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بھی ثابت کریں۔ تو یہ چار بہت سادے سوال تھے، اور خود عدالت نے بھی کہا کہ ہم اس سے زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ آسان زبان میں نہیں بتا سکتے یا پوچھ سکتے کہ یہ معاملات کیا ہیں، اور ان چاروں کے جواب آپ لے آئیں جو اتنی دیر سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے 7 سال سے، تو ہم اس کو آپ کی جو بات ہے، آپ کی جو استدعا ہے نیب کی کہ یہ انہوں نے واقعی یہ جو کرپشن کی ہے یا یہ کرپشن کے پیسوں سے ہے، وہ ہم آپ کی تسلیم کر لیں گے۔ بہرحال آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب عامر فاروق صاحب تھے اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب تھے۔ اس میں جو نیب پروسیکیوٹر ہیں سردار مظفر عباسی، انہوں نے واجد ضیاء، جو کہ آپ کو یاد ہوگا یہ کیریکٹر بہت مشہور کیریکٹر ہے جو کہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے، یہ پہلے FIA میں تھے، پھر اس کے بعد پھر یہ نیب میں بھی آئے، اور پھر نیب کے حوالے سے ان کا جو کام تھا وہ بھی سامنے آتا رہا، JIT کا خاص کر کے انہوں نے JIT کو ہیڈ کیا تھا پاناما کے اور ایون فیلڈ کے جو معاملات تھے اس کے اوپر، اور اس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اس ایک موقع پر یہ کہا کہ واجد ضیاء کا کردار تو جیسے JIT میں تفتیشی کا تھا، واجد ضیاء نے تو بیان میں ساری اپنی رائے دی ہے، میں نے کبھی کسی تفتیشی کا ایسا بیان نہیں دیکھا جسے JIT نے کوئی حقائق بیان نہیں جس میں کیے بلکہ صرف اکٹھا کی گئی معلومات دی ہیں، یعنی کہ جو بیان دیتے رہے ہیں یا جو چیزیں بتاتے رہے ہیں واجد ضیاء صاحب، انہوں نے فرمایا کہ میں نے کبھی کسی تفتیشی کا ایسا بیان نہیں دیکھا، یہ بیان ہے بغیر ثبوت کے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو حقائق چاہیے، ہم صرف جو ہے وہ بیانات کے اوپر نہیں رہ سکتے، جس پہ جواب دیا گیا کہ سوال اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ واجد ضیاء نے یہ ڈاکیومنٹس خود دیکھے ہیں اور اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، یعنی کہ رائے کے اظہار کے اوپر جو ہے یہ مقدمات بنے ہیں اگر آپ اس معاملے کو یوں بھی دیکھیں تو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عامر فاروق یہ بتائیں کہ ان سب باتوں سے الزام کیسے ثابت ہو رہا ہے۔ جسٹس عامر نے پھر کہا کہ سوال اپنی جگہ پہ ہے، آمدن سے زائد اثاثوں میں نواز شریف اور مریم کا تعلق ثابت کریں، جس پہ سردار مظفر عباسی صاحب جو کہ نیب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا میں ڈاکیومنٹس دیکھ کر بتاؤں گا کہ یہ پراپرٹیز 1999 میں خریدی گئیں۔ اس پہ جسٹس فاروق نے کہا کہ ان پراپرٹیز کی خریداری کے لیے کتنی رقم ادا کی گئی، آپ اس سے متعلق ڈاکیومنٹ دکھائیں۔ ظاہر ہے جب کوئی خریداری ہوتی ہے تو اس کے بیسک چیز ہوتی ہے وہ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر کوئی چیز خریدی یا بیچی جاتی ہے۔ زبانی بات نہ کریں، کل کو یہ ساری چیزیں ججمنٹ میں آنی ہے۔ آف شور کمپنی نے اپارٹمنٹ کتنی قیمت میں خریدا، اپیل میں کام آسان ہوتا ہے، جو چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں انہی کو دیکھنا ہے۔ عثمان چیمہ نے بھی موقف لیا تھا کہ مریم نواز کا 1996 سے کیا کردار شروع نہیں ہوتا۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا تھا کہ مریم نواز کا کردار 2006
206 سے شروع ہوتا ہے. آپ پہلے اپنا موقف واضح کریں کہ آپ کا کیس ہے کیا. وہاں پر ہر چیز ڈاکیومنٹ ہوتی ہے, ریکارڈ لانا مشکل نہیں ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے جو پہلے جو آپ کے جو پروسیکیوٹر تھے ان سے یہ پوچھا تھا کہ مریم نواز کا کردار 93 سے ہے یا 96 سے ہے. انہوں نے کہا 2006 سے ہے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا آپ ہمیں ثبوت ڈاکیومنٹ کی صورت میں دکھا دیں. نیب پروسیکیوٹر نے کہا یہ ہم نے پراپرٹی کی ملکیت ثابت کر دی ہے, مالیت غیر اہم ہے. جسٹس عامر فاروق صاحب نے فوراً ان کو روکا اور کہا آپ غلط بات کر رہے ہیں. آمدن سے زائد اثاثوں کے ریفرنس میں قیمت کا تعین ضروری ہے. نیب پروسیکیوٹر نے کہا ہمارا موقف ہے نواز شریف نے یہ جائیدادیں مریم کے ذریعے چھپائیں. عامر فاروق صاحب نے جسٹس فاروق نے کہا آپ جو بات کریں ان کو شواہد سے ثابت کر دیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چھپائیں تو ثابت کر دیں, اب ادھر ادھر نہ جائیں, جو خود کہا اس کو ثابت کریں. اگر ملزمان سپریم کورٹ میں متفرق درخواست نہ دیتے تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. سردار مظفر فرماتے ہیں جو ریکارڈ رسائی میں تھا یہ دستاویزات لائے اور کیا لاتے. یعنی کہ جو ریکارڈ ان کے پاس موجود تھا وہی ہم لائے ہیں, ہم اس کے علاوہ کیا لاتے. کوئی ریکارڈ اس کے علاوہ ان کے پاس موجود نہیں تھا, وہ ثبوت موجود نہیں تھے جو کہ جس کے اوپر 7 سال سے ایک معمہ بنا ہوا تھا, کیس بنا ہوا تھا. روز شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ ایک فائل اٹھا کے ٹیلی ویژن پروگراموں میں آ جاتے تھے, خاص کر کے ایک چینل کے ایک پروگرام میں تو روز بیٹھتے تھے, اسی طرح سے وہ پریس کانفرنس کرتے تھے, لیکن ان کے پاس ثبوت کسی چیز کے بھی موجود نہیں تھے. وہ کہنے کو تو کہتے تھے کہ نیب کر رہے ہم نہیں کر رہے, لیکن لیڈ کون کر رہا تھا یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے. جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ کو اس کیس کو زیادہ بہتر طریقے سے بنا سکتے تھے. واجد ضیاء کو پتا تھا کہ اگر 500 ملین مالیت ہے تو دستاویزات لائی جا سکتی تھی. دادا اگر اپنے پوتے کے لیے کوئی سیٹلمنٹ کر رہا ہے تو اس میں نواز شریف تو کہیں نہیں آیا. جسٹس کیانی نے کہا کہ یہ کیس اب مکمل ہو چکا ہے, آپ نے صرف ٹائٹل ڈاکیومنٹ دکھانا ہے, وہ ٹائٹل ڈاکیومنٹ کہیں چھپا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیس مکمل ہے, ٹائٹل ڈاکیومنٹ آپ نے ہمیں دکھانا ہے, یعنی خرید و فروخت کی جو بھی پرچیز تھی وغیرہ. وہ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ نیلسن اور نیسکول کمپنیوں کی رجسٹریشن کی دستاویزات دکھائیں. اسی طرح سے جسٹس فاروق نے کہا یہ تو تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ پراپرٹیز نیلسن اور نیسکول کمپنیز کی ملکیت ہیں. چاروں اپارٹمنٹس کی لینڈر رجسٹریز ایسی ہی ہوں گی. محسن اختر کیانی نے کہا اس کمپنی کو لنک کریں کہ اس کا نواز شریف سے کیا تعلق ہے. کئی دستاویزات میں ملزمان کے وکلاء نے ٹرائل میں اعتراضات اٹھائے تھے. دیکھنا ہے کہ کیا ٹرائل کورٹ نے فیصلے میں ان اعتراضات کی جو وجوہات ہیں کہ اعتراضات کو جو وجوہات سے مسترد کیا تھا وہ کیا تھیں, وہ ہمیں بتانا ہے. امجد پرویز جو وکیل تھے وہ کہتے ہیں جو دستاویزات دکھا رہے ہیں ان پہ کہا ہوا ہے کیئر آف سے آئی ہیں, یعنی کہ کسی کی کیئر آف سے آئی ہیں. کیا جن کے ذریعے سے دستاویزات آئی ہیں ان کا بیان لیا گیا. سردار مظفر عباسی صاحب نیب والوں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں تھی, ملزمان نے جرح کرنی تھی تو لے آتے. وہ کہتے ہیں کسی کے ریفرنس سے یہ ڈاکیومنٹس آئے تھے تو آپ نے ان کو پکڑا, ان سے پوچھا, بیان لیا تو انہوں نے کہا جو ہمیں کیا ضرورت تھی اس کو لانے کے لیے, ملزمان نے جرح کرنی تھی تو لے آتے. یعنی یہ کام انہوں نے جن پہ الزام ہے ان کے ذمے لگا دیا. وہ کہتے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب آپ کہتے ہیں کہ تمام 4 اپارٹمنٹس 2 کمپنیوں کی ملکیت اور مریم نواز بینیفیشل اونر تھی. جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا کہ نیلسن نیسکول نے 93 میں پراپرٹی ضرور خریدی ہوں گی جس کے درخواست پر آپ حوالہ دے رہے ہیں. اس کے مطابق وہ قطری فیملی نے خریدی تھی. شریف خاندان کا اس پراپرٹی سے تعلق 2006 سے شروع ہوتا ہے. اس وقت بھی نواز شریف کا لنک کیسے ثابت ہوگا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز ساری جائیداد کی بینیفیشل مالک ہیں, تو کیا آپ یہ سمجھیں کہ نواز شریف کا اس کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. نواز شریف کا تو نام کہیں بھی نہیں آ رہا, سمجھ نہیں آتی نواز شریف کو آپ کیسے لنک کر رہے ہیں. اب شواہد کی روشنی میں اس کو لنک کر دیں. آپ کی دستاویزات کیا اب کہتی ہیں کہ مالک مریم نواز تھی. مریم نواز تو پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں تھی. یہ وہ کی نقطہ ہے جس کے ارد گرد یہ سارا کیس جو ہے یہ گھومتا ہے کہ مریم نواز جو تھیں وہ تو پبلک آفس, نہ وہ ایم این اے تھیں, نہ وہ ایم پی اے تھیں, نہ وہ وزیر تھیں, نہ وہ مشیر تھیں. تو نیب نے ان کا کیس اٹھایا کیسے, یہ سب سے, اور پھر جب وہ نہیں اٹھا سکتے تھے تو انہوں نے نواز شریف کے ساتھ لنک کیا اور پھر ان کو اس کے اندر جو ہے وہ سزا دلوا دی. جسٹس عامر فاروق کہتے ہیں کہ جسٹس کیانی کہتے ہیں ان تمام ملزمان کو کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا اس سارے کیس میں, یہ کیس تو آپ نے ثابت کرنا تھا. جسٹس عامر فاروق نے کہا آپ کا کیس شاید ٹھیک ہو مگر آپ اس کو ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں. ہم صرف پبلک نالج یا کسی کی سنی سنائی بات پر فیصلہ نہیں کر سکتے.
یعنی کہ ثبوت نہیں تھے، سوالوں کے جواب نہیں تھے نیب کے پاس، اور الزام ملزموں نے خود ثابت کرنا تھا. تو نیب اتنے سالوں سے کیا کر رہا تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. یہ جی آئی ٹیز کیوں بن رہی تھیں؟ اور پھر مریم نواز کو جو اس کے اندر جو 7 سال کی سزا دی گئی، اور اس کے بعد پھر وہ ٹرائل کس کورٹ نے کیا؟ وہ احتساب عدالت کا ٹرائل کیا تھا؟ وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ٹرائل جب ہوا تو وہاں پہ یہ معاملات کیوں نہیں دیکھے گئے؟ اور پھر اب یہ اپیل میں جب گئے ہیں تو یہ معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اور اس دوران جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں ایک ہلچل رہا، ایک بھونچال رہا. یہ 7 سال پاکستان کے کس طرح سے ضائع کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ مریم نواز کو، نواز شریف صاحب کو چھوڑیں، جو سسٹم کے اوپر سوال ابھرتا ہے اس کے بعد کہ آپ نے ایک پاکستان چلتا ہوا تھا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگوں کو، یا مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کو، یا مبینہ طور پر کچھ لوگوں کو پسند نہیں تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی پسند کی چیزیں ہوں. تو کیا یہ سب جو تھا یہ اس سلسلے کی کڑی ہے؟ یہ کتنا بڑا کیس ہے. اس کے اوپر حکومت وقت کو چاہیے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اسی طرح کے کیسز پہ اور بھی بننا چاہیے، اس پہ بننا چاہیے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آصف زرداری صاحب 14 سال قید کی سزا کاٹ کے آئے، اور پھر ان کی بھی بریت ہوئی تھی، ان میں بھی کوئی ثبوت نہیں ملا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کو کیا بنا دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح کا کیس جو تھا خواجہ سعد رفیق کا، وہ سپریم کورٹ میں گیا. جسٹس مقبول باقر کی ایک بڑی مشہور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا فیصلہ آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی انتقام کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اسی طرح سے احسن اقبال ابھی بری ہوئے ہیں. اسی طرح سے مختلف سیاسی رہنما بہت سے کا جو ہے وہ میرے ذہن میں اب نام بھی نہیں آ رہا، لیکن ایک طویل فہرست ہے جو کہ سیاستدانوں کی اب بھی ماضی کے اندر بھی جن کے اوپر اس طرح کے کیسز بنائے گئے. اور مشرف کے زمانے کے اندر یہ نیب تخلیق کیا گیا، جس کا کام ظاہر ہے کہ صرف اور صرف یہی تھا کہ پولیٹیکل جو سیاسی انتقام ہے اس کو جو ہے وہ لیا جائے. اور اس پہ پارٹیاں بھی بنی، آپ نے دیکھا پیٹریاٹ بھی بنائی گئی، اور بہت ساری چیزیں اور بھی کی گئیں. تو یہ کب ختم ہوگا یہ سلسلہ پاکستان کے اندر؟ الزام تراشیوں کا، عدالتوں کے اندر معاملات جائیں گے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں تو پھر تو کوئی جو ہے وہ مذائقہ نہیں ہے. اینی ویز دوسری سٹوری ہماری جو ہے وہ اب آڈیو لیک سے اب ویڈیو لیک کے اوپر معاملات جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور ہیکر جو ہے اس نے ایک لسٹ جاری کی انفارچونیٹلی، اور اس میں اس نے کہا کہ stay tuned, have popcorn, your friend, drink and enjoy the stuff. یہ اس نے ایک ویب سائٹ کے اوپر لکھا، اور وہ لکھتا ہے کہ ڈاگ فائٹس ود ان تبدیلی پارٹی، ایکسپلیسٹ آڈیوز ویڈیوز آف کپتان، انٹیمیٹ مومنٹس آف تبدیلی منسٹرز، ہیپی آورز آف زلفی بخاری اینڈ ود مرشد، ہیپی آورز آف مینی مور تبدیلی منسٹرز وغیرہ وغیرہ. یہ بہت ہی شرمناک بات ہے، یہ بہت خطرناک بات بھی ہے اور افسوسناک بات بھی ہے، یہ قابل مذمت بات بھی ہے. جو کچھ بھی ہے، جو بھی یہ کہہ رہے ہیں، جس کا تعلق جس کی ویڈیو کا یہ بتا رہے ہیں، یہ پاکستان کی یقین مانیں کہ اگر یہ ویڈیوز آ گئیں اور لے آئی گئیں تو یہ پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کی ریاست کے لیے، پاکستان کے جو ایک نظام ہے اس کے اوپر ایک کلنک کا ٹیکہ بن جائے گا، اور ساری زندگی جو ہے وہ یہ داغ دھونے میں لگ جائے گی. لیکن اس کا، اور بالکل یہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ذاتی زندگی کے معاملے کے اوپر جو بھی چیزیں ہیں ان کو سامنے نہیں لانا چاہیے. لیکن جو عمران خان صاحب کی آڈیو آئی ہے وہ پیورلی اس خط سے ریلیٹڈ ہے جس کو کہ سازش کا نام بنایا گیا. وہ منٹس تیار کیے گئے، وہ سازش بنی گئی. اب اس کے اوپر تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، اور تحقیقات کسی نتیجے پہ پہنچنی چاہیے. گو کہ قومی سلامتی کمیٹی میں کل یہ معاملات آئے تھے، اور اس کے اندر بھی سنا ہے کہ معاملات میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو لیکس آ رہی ہیں یہ بہت غلط ہے، جو کہ حکومت نے کہا کہ ہمارے سے متعلق ہیں، اور اگر دوسری طرف سے نہیں آتی تو ہمیں لگے گا کہ جو ہمیں پتہ چلا ہے، یعنی یہ ذرائع سے میں آپ کو بات کر رہی ہوں، تو ایسے لگے گا کہ جی یہ تو صرف ایک پارٹی کو یعنی ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اس پہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے یہ کہا کہ نہیں، یہ ہم تحقیقات کریں گے اور ایسا نہیں ہوگا. اور بہت ساری چیزیں باتیں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود کل وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہے اس کو طلب کر لیا گیا ہے، اور اس کے اندر خصوصی طور پر اس معاملے کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا، اور اس کے اوپر بات چیت جو ہے وہ کی جائے گی. تو امید ہے کہ یہ معاملہ کسی ٹھکانے لگے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ذاتی زندگیوں سے متعلق اگر خان صاحب کی یا جو بات ہو رہی ہے، مختلف جگہوں پہ نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں لوگوں کے، پی ٹی آئی نے لوگوں کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. پوری طرح سے انتقام لیا ہے،
لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ ملائن کیا ہے، کیمپینز چلائی ہیں، اس کے باوجود اس بات کی انکریجمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کسی کی ذاتی زندگی یا خان صاحب کی ذاتی زندگی کے متعلق کوئی چیزیں موجود ہیں تو ان کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے، اور خان صاحب کو بھی جو ہے وہ ہر چیز کے اندر لوگوں کے ساتھ جو انتقامی ان کا رویہ ہے میرا خیال ہے اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اب وہ اس کیس کے اوپر بھی سامنے آ رہے ہیں، ہینڈلرز کا نام لے رہے ہیں، جبکہ مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک کوچ کا ذکر کیا ہے اور کوچ کا کہا ہے کہ وہ بھی اس کی سے بھی جان چھوٹنے والی ہے، اس طرح کی بات کی ہے۔ تو یہ ایک کافی ادھر ہینڈلر کا وہ کہہ رہے ہیں، ادھر وہ کوچ کا کہہ رہے ہیں، کوچ کے تو کافی چیزیں جو ہیں وہ اب سامنے آتی چلی جا رہی ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ اس آڈیو لیکس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ الزامات جو ہیں وہ کہیں تحقیقات اگر ہوئیں تو بہت خطرناک صورتحال اس معاملے پہ بھی سامنے آ سکتی ہے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں اس پہ بتا سکتی کیونکہ ابھی بہت یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس پہ بہت ساری چیزیں ابھی سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن صرف اتنی بات ضرور کہوں گی کہ جو جس طرح سے کرتا ہے اسی طرح سے واپس لوٹ کے ضرور اس طرف چیزیں جاتی ہیں۔ اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر کسی پہ جھوٹے بہتان لگائیں گے، جھوٹ کہیں گے، کسی کو ملائن کریں گے، کسی کی کردار کشی کریں گے اور جھوٹ کے اوپر مبنی کریں گے، سچی بھی نہیں کرنی چاہیے، اگر سچی بھی کسی کے ہیں تو عیب ان پہ پردہ ڈالنا چاہیے، لیکن اگر آپ جھوٹ کے بنیاد کے اوپر چور، ڈاکو اور اس طرح کے الزامات اور کردار کشی کریں گے تو ایک نہ ایک دن بلکہ بہت جلد وہ ساری چیزیں لوٹ کے آپ کے پاس ضرور آتی ہیں۔ ابھی پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں مریم نواز کی جو ہے وہ ایک طرح سے رہائی ہو گئی ہے، بری ہو گئی ہیں وہ، اور اب ان کے لیے سیاست کے دروازے بھی کھل گئے ہیں، اور صرف وہی نہیں بلکہ اس کیس چونکہ یہ منسلک ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو میرا خیال ہے ان کے حوالے سے بھی کوئی اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جلد سامنے آ سکتی ہے، اس بات کا امکان ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ چیزیں اپنی جگہ پہ اب دوبارہ سے ایڈجسٹ ہو رہی ہیں، اور یہ ہونی بھی چاہیے آئین اور قانون اور انصاف کے مطابق۔ البتہ اگر انصاف نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سوالات اٹھ سکتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے، ہم مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ نگہبان۔